اد کھلے دروازے سے جو منظر نظر آ رہا تھا وہ روح فرساں تھا۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ بدن پر کپ کپاہٹ طاری ہوئی، آنکھوں کے گوشے نمی سے پر ہوئے، بے یقینی نے پورے وجود کا احاطہ کیا۔ یوں لگا جیسے وہ کوئی آری سے بے دردی سے اسے کاٹ رہا ہے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سامنے اس کا شوہر برہنہ سینے پر ایک غیر عورت کو لٹائے محو نیند تھا۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑائی۔ عقب میں کھڑے ضمیر نے بے ساختہ اسے تھامتے سہارا دیا۔ مناہل نے سانس بھرنے کی کوشش کی۔ دل کی رفتار مدھم پڑی، سانسیں بھرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ منظر اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ ضمیر، مجھے یہاں سے لے چلو، میں مر جاؤں گی، پلیز۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان بمشکل چہرے کا رخ پلٹے۔ وہ ضمیر سے نم آواز میں مخاطب ہوئی۔ ضمیر نے ترہم بھری نظروں سے اپنی بچپن کی دوست کو دیکھا اور پھر کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹے اس شخص کو دیکھتے اس کا دل کیا کہ وہ اسے اس کمرے سمیت ہی آگ لگا دے۔ مناہل کو تھامے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ نتاشا ڈگمگادے قدم لیے اس کے سنگ چلنے لگی۔ شکست خوردہ وجود، جھکے کاندھے اور سفید رنگت، آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور کپ کپاتا بدن۔ وہ ایک نڈھال، ہاری، ٹوٹی ہوئی عورت تھی جسے اس کے شوہر کی بے وفائی نے ذرے ذرے میں توڑ دیا تھا۔ آپ کی ضد کا میں کیا کروں دادی؟ نہیں ہے مجھے یقین کسی عورت ذات پر۔ میں نہیں کرنا چاہتا شادی، نہیں باندھنا چاہتا اسے اپنے پیروں میں زنجیریں۔ کیسے میں اپنی زندگی ایک عورت کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں جب مجھے سخت نفرت ہے عورت ذات سے؟ وہ آج پھر ان کی ضد پر جھنجھلاتے ہوئے بولا، ہر عورت کو ایک ہی ترازو میں تولنا بند کر دو دریاب۔ عورت تو محبت کا دوسرا نام ہے۔ جو لڑکی میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے وہ ایک ہمسفر کے خاکے پر پورا اترتی ہے، تمہارے سارے منفی خیالات کو رد کر دے گی، دیکھنا تم۔ فردوس بیگم نے اس کی جھنجھلاہٹ پر غصے سے اسے گھورتے کہا، اور موم کے بارے میں آپ کا یہی خیال تھا کہ وہ پاپا کی زندگی کو خوبصورت کر دیں گی، ان کی تمام ذمہ داریاں اٹھائیں گی؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو گئی کہ انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ ان کا شوہر، ان کا بیٹا ان کے ساتھ وقت گزارنے، ان کی محبت کے لیے ترس رہے ہیں دادی۔ اپنی ماں کا ذکر کرتے وقت وہ ہمیشہ اس کا لہجہ سرد ہوتا تھا جیسے اب تھا۔ ہر لڑکی تمہاری ماں جیسی نہیں ہے دریاب۔ وہ لڑکی سلجھی ہوئی ہے، پیاری ہے، گھر سنبھالنا جانتی ہے، مل چکی ہوں میں اس سے، بلکہ رشتہ پکا کرائی ہوں۔ اگر اب تم نہیں مانے تو مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دادی کا سر جھک جائے تو شوق سے منع کرو، ڈٹے رہو اپنی ضد پر۔ فردوس بیگم نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ دریاب نے اپنی پیشانی انگوٹھے سے رگڑتے ان کی جانب پریشانی سے دیکھا۔ اس بار تو وہ محض لڑکی دیکھنے کے بجائے اسے منتخب کرتے رشتہ بھی پکا کرائی تھی۔ آپ اس لڑکی کی زندگی برباد کر رہی ہیں دادی۔ وہ ایسے انسان کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی جو جذبات سے عاری ہو؟ میں کبھی اسے اپنی زندگی پر اختیار نہیں دوں گا، وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ دریاب نے انہیں سنگینی کا احساس کروایا کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے نازک وجود کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میاں، وہ بہت صبر و تحمل والی بچی ہے، سارے گن ہیں اس کے اندر، سنبھال لے گی سب کچھ، تم اس کی فکر مت کرو۔ ہمیں رضامندی دو کیونکہ ہم اگلے ہی جمعے نکاح کی تاریخ دے آئے ہیں انہیں۔ فردوس بیگم نے ایک اور دھچکا دیا اسے۔ دریاب نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے ان کی جانب دیکھا۔ آپ انہیں نکاح کی تاریخ دے آئی ہیں دادی؟ دریاب نے بے یقینی سے پوچھا۔ فردوس بیگم نے بھویں اچکا کر اس کی بے یقینی کو ہوا میں اڑایا۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں دادی؟ مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے قدرے پریشانی سے بولا، تم سے پوچھتی تم منع کر دیتے، اور میں مناہل جیسی بچی کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ بڑی ہی پیاری بچی ہے، جو دیکھے اسے وہ محبت کر بیٹھے، سراپا محبت ہے وہ، دیکھنا کیسے تمہاری بے رنگ زندگی کو رنگوں سے بھر دے گی۔
دادی کے لہجے میں اس انجان لڑکی کے لیے بلا کی محبت شامل تھی۔ دریاب حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ فردوس بیگم نے تمام فرار کی راہیں بند کر دی تھی۔ وہ اپنی پیشانی رگڑتے انہیں بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کریں پھر جو کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں اسے اپنی ذات اور زندگی پر اختیار نہیں دوں گا۔ وہ ہار مانتے انہیں اپنے ارادوں سے باخبر کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اچھوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے جب محبت انہیں گھیرتی ہے۔ تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے گی دریاب، تمہارے لیے مناہل بہترین ہم سفر ہے۔ دادی اس کی پشت کو تکتے من ہی من میں گویا ہوئیں۔ وہ اس کے سنگ بیٹھی اپنی شمار ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی سعی کر رہی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی کا راج تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان شخص اس کا محرم تھا۔ وہ پور اس شخص کے لیے سجی استحقاق سے اس کے ساتھ بیٹھی، نروس ہوتے اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو بار بار باہم ملاتے رگڑ رہی تھی۔ سوات کی سڑکوں پر تیز رفتاری سے ان کی گاڑی بڑھ رہی تھی۔ ات کھلی کھڑکی سے اندر آتی سرد ہوائیں اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری کر رہی تھی۔ سب نے اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کیے تھے۔ جو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ اس پر دلہن کا روپ نکھر کر آیا ہے۔ وہ دیکھنے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، جبکہ پہلو میں موجود شخص نے تو نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تک نہیں تھا، اور یہی بات اس کے دل کو کچوکے لگا رہی تھی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ یکدم گاڑی رکی۔ مناہل نے جھکی نظریں اٹھائے ونڈ سکرین سے باہر کی جانب دیکھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی روک گیا تھا۔ ابھی وہ اس کی جانب رخ کرتے اس کے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھتی جب دریاب آگے کو ہوتا اس کے چہرے کے بے حد قریب اپنا چہرہ لائے ونڈو بند کرنے لگا۔ مناہل سانس روکے آنکھیں حیرت سے پھاڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی داڑھی سے سجا عارض اس کے لبوں کے انتہائی قریب تھا کہ اگر وہ کچھ کہتی تو اس کے لب دریاب کے عارض کو چھو جاتے۔ دریاب نے ونڈو بند کرتے نظر اس نازک سے وجود کی جانب مرکوز کی، جس کی نگاہوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ دریاب کا دیکھنا ہی تھا کہ اس کا وجود ساکت ہوا۔ مقابل اس قدر حسن رکھتا تھا کہ دریاب کا وجود ساکن سا ہوا تھا۔ نیلی سمندر کی مانند گہری آنکھیں جن میں کاجل کی لکیریں کھینچی گئی تھیں، حیرت کی زیادتی سے پھیلی مزید حسین لگ رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں پہنی گئی نتھ جس کا موتی اس کے سرخ یاقوتی لبوں کو چھو رہا تھا، سفید میدے جیسی رنگت، وہ آنکھیں پھاڑے اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ دریاب کو یوں گمان ہوا جیسے وہ کسی اپسرا پر نظر جمائے بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر رقص کرتی معصومیت اسے منفرد بنا رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتے اس کے حصار سے نکلا تھا۔ یکدم پیچھے ہوتے اس نے گلا کنکارتے خود کے تاثرات پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے تمام وقت اس لڑکی کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ اسے چاہت ہی نہ ہوئی کہ وہ نظر اٹھا کر اپنی شریک حیات کو دیکھ لیتا، اور اب جب دیکھا تھا تو دل رفتار پکڑ چکا تھا۔ وہ محصور کر دینے والا حسن رکھتی تھی، طلسماتی کشش تھی جو اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ اپنے تاثرات پر قابو پائے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ مناہل جو یکدم دریاب کے قریب آنے پر گھبرا اٹھی تھی، اس کی دوری بنا لینے پر سکون کا سانس بھر گئی۔ گاڑی میں اس شخص کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو رقص کر رہی تھی، جو مناہل کی ہر سانس میں شامل ہوتے اس کے وجود کا حصہ بن رہی تھی۔ تمام رسومات کے بعد فردوس بیگم اسے دریاب کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ سرخ گلاب کے پھولوں سے آراستہ بیڈ پر بیٹھی آنے والے لمحات کے متعلق سوچتے نروس ہو رہی تھی۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے عرق آلود تھیں۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے وہ اپنے لب کاٹنے لگی۔ دل زوروں سے دھڑکتے آج اس کے بس میں نہیں تھا، جبکہ روم روم سنسنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے ذرا سی نظریں اٹھائیں، دریاب کی جانب دیکھا جو اپنی شیروانی اتارے اس کی جانب آتے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ دریاب کے چہرے پر گھمبیر سنجیدگی کا راج دیکھتے مناہل نے تھوک نکلا تھا۔ اس شخص کی ذات میں ایک روب اور دبدبا سا تھا، اس کی شخصیت مرغوب کر دینے والی تھی۔ میں نہیں جانتا دادی نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا ہے اور کیا نہیں،
پر کچھ باتیں ہیں جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دریاب دیوار پر نظریں مرکوز کیے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مناہل کا روم روم سماعت بنتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دریاب کے اگلے لفظ بجلی کے کونڈے کی مانند گرے تھے۔ دادی کے کہنے پر مجبور ہوں اور یہ شادی کرنا پڑی۔ میں شادی کر کے اپنی زندگی پر کسی اور کو اختیار نہیں دینا چاہتا تھا، کسی اور کو اپنی زندگی میں حصہ دینا نہیں چاہتا تھا، نہ کسی اور پر انحصار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن دادی کی ضد کے سبب مجھے تم سے شادی کرنا پڑی۔ وہ مناہل کی حالت سے انجان اپنی بات کہہ رہا تھا، اور مناہل اسے لگ رہا تھا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آن گرے ہوں۔ خوابوں سے بنایا گیا وہ کانچ کا محل جیسے چکنا چور ہو گیا تھا۔ سارے ارمان، سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا۔ تمہیں تمہارا حق ضرور دوں گا، لیکن میں تمہیں اپنے اوپر اختیار نہیں دے سکتا، اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ نہیں بنا سکتا، نہ میں تم پر کوئی اختیار رکھنا چاہتا ہوں۔ تم جیسے چاہو اپنی زندگی گزار سکتی ہو، اور یہی امید میں تم سے رکھتا ہوں کہ تم میری زندگی میں عمل دخل نہیں کرو گی۔ وہ گویا لفظوں کے تیر تھے جو اس نے مناہل کے معصوم دل پر برسائے تھے۔ مناہل کی کاجر سے لبریز آنکھوں میں نمکین پانی کی تہ سمٹ آئی۔ آنسوں کا گولا اس نے نگلا۔ گویا وہ رونا چاہتی تھی، اسے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے رخساروں پر بہنے سے نفی کر گئے تھے۔ گلے میں درد محسوس ہو رہا تھا، گویا کانٹے سے اگائے ہوں۔ میرے خیال سے میں سب کچھ کلیئر کر چکا ہوں، تم جا کر فریش ہو جاؤ، اس طرح رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دریاب نے اب نظریں دیوار سے ہٹائے اس کی جانب دیکھا۔ اسے یوں ہی گھونگھٹ میں منہ چھپائے دیکھ وہ اسے بھاری بھرکم جوڑے سے نجات حاصل کرنے کی رائے دیتے خود بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مناہل نے جھکی نظریں اٹھائے اس شخص کی جانب دیکھا جسے اس نے دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ قبول کیا تھا۔ ایک با کردار لڑکی کی طرح اس نے اپنے تمام احساسات، تمام جذبات اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ اس کے گھر دریاب کا رشتہ آنا، نکاح کی تاریخ فکس ہونا، ہر مشرقی لڑکی کی طرح وہ بھی اپنے ہونے والے محرم کو اپنے دل میں جگہ دے گئی تھی۔ خوابوں اور ارمانوں کا محل تعمیر کر گئی تھی جسے بڑی بے دردی کے ساتھ توڑا گیا تھا۔ اس شخص کے الفاظ اس نازک جان لڑکی کو توڑ گئے تھے۔ اپنی عزت نفس کا پلندہ بلند کرتے وہ کسی روبوٹ کی مانند لبوں پر خاموشی سجائے بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے دریاب نے آئینے سے نظر آتے اس کے وجود کو تعجب اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ہمراہ دیکھا۔ اس لڑکی نے اس کی باتوں کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ سمجھا وہ عام عورتوں کی طرح اس سے لڑے گی، روئے گی، شکوہ کرے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ طنزیہ مسکرا گیا۔ یقیناً اسے بھی محض دولت اور آسائشوں سے ہی غرض تھی، دریاب سے نہیں۔ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے اپنی گھڑی اتارنے لگا، جبکہ ڈریسنگ مرر میں موجود دیوار گیر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے وہ اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے شدتوں سے رو دی۔ شادی کی پہلی رات جہاں 400 محبتیں بکھرتی ہیں، جہاں اس کی پلکیں شرم کے بوجھ تلے بھاری ہوتے عارض پر گرتی، جہاں اس کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم مچتا، وہیں اس کی پلکیں آنسوؤں سے بھاری ہوئی تھیں۔ اس کا دل سست روی سے دھڑک رہا تھا، جبکہ اس کی تبی تبی سسکیاں ڈریسنگ روم میں گونج رہی تھیں۔ اپنی بھیگی نگاہیں اٹھائے اس نے ڈریسنگ روم میں ٹنگے خواب بیدی کے لباس کی جانب دیکھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ لباس تبدیل کرنے کے غرض سے آگے بڑھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا پا کر اس نے مدھم لیمپ کی روشنی میں بیڈ پر لیٹے دریاب کو دیکھا، جو سینڈل ٹراؤزر میں ملبوس آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو رگڑتی ہوئی بیڈ کی جانب بڑھتے اس کی جانب کروٹ کیے بیڈ پر دراز ہوتے اپنے عارض کے نیچے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آنسو روک پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بنا آواز سسک رہی تھی۔ نہ جانے کتنے پل یوں ہی گزرے جب اسے اپنے کمر سے دریاب کا سلگتا ہاتھ اپنے پہلو پر لپٹتا ہوا محسوس ہوا۔ مناہل کے آنسو تھمے۔ وہ سانس روکے اپنے پہلو پر رکھے دریاب کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ جب دریاب نے اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کرتے اس پر جھکتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ دریاب، مناہل نے ٹوٹے الفاظ میں اسے مخاطب کیا۔
اس کی تپش زدہ سانسوں اور نگاہوں کو اپنے چہرے پر پڑتا محسوس کرتے مناہل کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے اس کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خماری کا ایک جہاں آباد تھا جس کی تاب نہ لاتے مناہل اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ دریاب جو اپنے سینے میں یکدم جاگتے جذباتوں سے عاجز آتے اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کے حسین نقوش کو دیکھتے اس کے جذباتوں میں مزید آگ لگی تھی۔ سرخ نائٹی میں ملبوس اس کا بدن سفید کندن کی مانند دمک رہا تھا۔ اس کے سرخ یاقوتی لب اسے بے قرار کر رہے تھے۔ ضبط کے تمام مراحل پار کرتے دریاب اس کی سراہی دار بے داغ گردن پر جھکایا۔ مناہل کا پورا وجود لرزا۔ دریاب کی دہکتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے اس کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ لب کپ کپا اٹھے۔ یہ شخص ابھی اسے اس کی حدود بتا گیا تھا اور اب اس کے نزدیک آتے ہی اپنے لبوں کے لمس کی بوچھاڑ اس کی گردن پر کرتے اسے اپنی قربت سے نواز رہا تھا۔ مناہل نے دریاب کے کاندھے جکڑے اسے خود سے دور کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے کہا کہ نہ میرا اختیار آپ پر ہوگا اور نہ آپ کا مجھ پر۔ دریاب جو اس کے نرم لمس اور وجود کی مہک کو محسوس کرتے مدہوش ہو رہا تھا، اس کے دور کرنے پر سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں ایک مرد ہوں، میری کچھ نفسیاتی خواہشات ہیں جنہیں پورا میں اسی عورت سے کر سکتا ہوں جو مجھ پر حلال ہے۔ سرد لہجے میں قطعیت بھرا جواب دیتے وہ مناہل کے تمام لفظ تمام مزاحمت ختم کر گیا تھا۔ مناہل نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو اس کی آنکھوں میں تیرتے شکوے کو خاطر میں نہ لاتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا تھا۔ مناہل کا روم روم کپ کپا اٹھا۔ وہ شدت سے اپنی سانسیں مناہل کی سانسوں میں شامل کرتے اس کی نائٹی کی ڈوریوں میں اپنے ہاتھ الجھا گیا۔ مناہل بھیگی نگاہیں بند کرتے اس کے شدت بھرے لمس کو برداشت کرنے لگی۔ دریاب کے لب مناہل کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کی گردن اور کاندھوں پر سرایت کرنے لگے۔ آپ مجھ سے محض ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ مناہل اپنی گردن پر اس کی تپش زدہ لمس کو محسوس کرتے کانپتے لہجے میں بولی، بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں تم پر، اپنا حق لے رہا ہوں اور تمہیں تمہارا حق دے رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ نہ میرا تمہاری زندگی میں عمل دخل ہوگا اور نہ تمہارا میری زندگی میں، اور میں اس بات پر قائم ہوں، لیکن یہ حق ہے میرا، ضرورت ہے میری جو مجھے تمہارے وجود سے ہی پوری کرنی ہے۔ سنگ دلی کی ہر حد پار کرتے اس کے وجود سے نائٹی سرکاتے اس کے وجود کی رعنائیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ مناہل نے بھیگی نگاہیں بند کرتے اپنا وجود اس کے حوالے کیا۔ عجیب شخص تھا، اپنی ذات اپنی زندگی پر اسے اختیارات دینے سے انکاری بھی تھا اور اپنا حق بھی وصول کر رہا تھا۔ مناہل کی خرد سپردگی محسوس کرتے اس کے لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں جکڑے اسے اپنے بے حد نزدیک کرتے اس کی روح میں شامل ہوتے اسے اپنے قربت سے نوازتے اس کے وجود سے سکون حاصل کرنے لگا۔ کیا آپ آفس جا رہے ہیں؟ وہ کمرے میں ہوتے شور کے سبب اٹھ بیٹھی تھی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ گزری شب کے سبب سرخ چہرہ لیے ڈریسنگ مرر کے آگے تیار کھڑے دریاب سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، اپنی گردن پر پرفیوم سپرے کرتے دریاب نے سنجیدگی سے یک لفظی جواب دیا۔ مناہل کی آنکھوں میں حیرت بھرا تاثر ابھرا۔ دریاب نے آئینے سے نظر آتے اس کے وجود پر نظر مرکوز کی۔ وہ آج کل کے مقابلے میں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت میں شامل سرخیاں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر گئی تھیں۔ حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ شادی ہی تو ہوئی ہے، کوئی مار کا تھوڑی سر انجام دیا ہے کہ میں آفس نہ جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی حیرانی بھانپتے دریاب نے کاندھے اچکائے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مناہل اپنے لب کاٹتی سر جھکا گئی۔ شادی کا پہلا دن تھا اور وہ شخص آفس جا رہا تھا۔ اسے فردوس بیگم سے شکوہ محسوس ہوا۔ انہوں نے کیوں اسے اور اس کے گھر والوں کو حقیقت سے ناآشنا رکھا؟ اپنی آنکھوں کے کنارے پر جمع ہوتی نمی پلکیں جھپکتے قابو کرتے اس نے اپنے ہاتھ مروڑے۔ دریاب نے پلٹتے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اس کی جانب دیکھا۔ دل میں آیا وہ اسے کہہ دے کہ تم اچھی لگ رہی ہو، لیکن کہہ نہیں پایا۔ اتنی جلدی اس کے گرد بندھا سخت خول ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ اس کی شرٹ میں ملبوس بکھرے بال سرخ اور سفید رنگت کے لیے اپنے لب چباتی حد درجہ حسین اور معصوم لگ رہی تھی۔
کہ ایک بار پھر جذباتوں کا طوفان دریاب کے سینے میں جاگ اٹھا، جسے بمشکل ضبط کرتے وہ بنا اسے ایک تعریفی کلمہ کہے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مناہل نے تکیہ اٹھائے زمین پر پھینکا۔ غم اور غصے کی زیادتی سے وہ بآواز رونے لگی۔ ارمانوں کی موت ہو جانے پر انسان کا رونا بنتا بھی ہے۔ وہ کافی دیر رو کر اپنا غم غلط کر کے تیار ہوتے کمرے سے باہر آئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی فردوس بیگم کو دیکھتے وہ ان کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم دادو۔ ان کے نزدیک آتے اس نے مدھم دھیمی آواز میں سلام کیا۔ فردوس بیگم نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سرخ مترنم آنکھیں دیکھتے ہی وہ ٹھٹکی۔ ضرور ان کے سخت گیر پوتے نے اس معصوم لڑکی کا دل دکھایا تھا۔ وعلیکم السلام میری بچی، آؤ ادھر بیٹھو۔ انہوں نے محبت سے کہتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے نزدیک بٹھایا۔ ان کا محبت بھرا لہجہ محسوس کرتے مناہل اپنے آنسوؤں پر بند نہیں باندھ پائی۔ فردوس بیگم اس کی ہچکیوں کی زد میں رونے پر پریشان ہوئی۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ کیوں شادی کے پہلے دن اس طرح سے رو رہی ہو؟ فردوس بیگم نے اس کی پشت رب کرتے استفسار کیا۔ مناہل نے اپنی ہچکیاں ضبط کرتے انہیں گزری شب اپنے اور دریاب کے درمیان ہوئی گفتگو سے آشنا کیا، جسے سننے کے بعد فردوس بیگم کا دل کیا تھا کہ دریاب ان کے سامنے ہوتا اور وہ اسے دھنک کر رکھ دیتی، اور تم اس کے کہنے پر اب اس سے لا تعلقی برتو گی بیٹا۔ اس کی زندگی میں عمل دخل نہیں کروں گی؟ فردوس بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ مناہل نے ہچکی بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ پاگل ہو تم اگر اس کے کہنے پر اس طرح اس سے لا تعلقی برتو گی تو وہ کبھی تمہاری طرف نہیں بڑھے گا۔ یہ رشتہ ہمیشہ ادھورا ہی رہے گا، اور دن بدن یہ رشتہ اپنی مضبوطی کھوتے کمزور پڑتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا میری بچی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے؟ فردوس بیگم نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ مناہل تڑپ اٹھی۔ پہلے تو اسے محض دل میں جگہ دی تھی، اب تو وہ اس کے وجود پر حکمت بھی حاصل کر چکا تھا۔ اب کیسے وہ اس سے دور جا سکتی تھی؟ نہیں دادو، میں ایسا نہیں چاہتی، پر وہ ایسے کیوں ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے بھرائی آواز میں بولی۔ اپنی ماں کی وجہ سے بن گیا ہے وہ ایسا۔ فردوس بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگائے بتایا۔ کیوں دادی، ایسا کیا ہوا تھا؟ مناہل نے نم آواز میں پوچھا۔ دریاب کا باپ وجاہت لاؤبالی اور بے فکرہ سا تھا، شادی جیسے جھنجھٹ سے دور بھاگنے والا۔ سمرین میری دوست کی بیٹی تھی، مجھے پسند آئی اور میں نے اپنے زندہ دل بچے کی شادی اس سے کر دی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ سمرین دولت اور آسائشیں دیکھتے گھرداری بھول گئی۔ وجاہت اس پر انحصار ہوتا چلا گیا، اس سے محبت کرنے لگا۔ وہیں سمرین کو باہر کی رنگین دنیا زیادہ عزیز ہو گئی۔ وہ اپنے محبت کرنے والے شوہر اور بیٹے کو چھوڑتے تمام ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑاتے ایک آزاد خیال عورت بن گئی، ایک ایسی عورت جس کی بلا سے اس کا گھر، اس کا شوہر، اس کے بچے پھاڑ میں جائیں۔ اسے بس دولت اور اپنے اسٹیٹس کی فکر ستانے لگی، اور ایک دن ایسا آیا جب وہ کسی اور شخص کے ساتھ مراسم بڑھاتے، وجاہت سے علیحدگی لیتے، 10 سالہ دریاب کو میرے پاس چھوڑتے یہاں سے چلی گئی۔ وجاہت سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، وہ دن بدن کمزور ہوتے بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ دریاب نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ایک عورت کے لیے سسکتے ہوئے، مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی سبب وہ ایسا پتھر دل ہو گیا ہے۔ وہ عورت اور محبت دونوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ فردوس بیگم نے دریاب کی دردناک ماضی کی تمام حقیقت مناہل کو سنائی، جسے سننے کے بعد اس کے آنسو تھم سے گئے۔ دریاب پر گزری تکلیف کا شدت سے احساس ہوا۔ اب اگر تم اسے یوں ہی اس کے حال پر چھوڑ دو گی تو عورتوں کے لیے اس کے دماغ میں جو خاکہ بنا ہے وہ مٹ نہیں پائے گا۔ اپنی محبت توجہ سے اسے بتاؤ کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ محبت اور شوہر کے لیے ہر حد پار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کچھ عورتوں کے لیے ان کا گھر، ان کا شوہر، ان کے بچے ہی ان کی کل کائنات ہوتے ہیں۔ ہمت مت ہارو بیٹا، اس رشتے کو کمزور مت ہونے دو، بلکہ اپنی محبت اور توجہ سے مضبوط کرو۔ ہاں، برداشت اور صبر سے تمہیں کام لینا ہوگا، لیکن برداشت اور صبر کا تمہیں جو پھل ملے گا وہ اس قدر میٹھا اور لذت بھرا ہوگا کہ تم اپنی تمام تکلیفیں بھول جاؤ گی۔ فردوس بیگم نے اس کی تھوڑی جکڑے نرمی سے کہا۔ دادو، میں اس رشتے کو کمزور نہیں ہونے دوں گی، ہمت نہیں ہاروں گی۔
انہیں بتاؤں گی کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مناہل مسکراتے ہوئے پرعزم لہجے میں گویا ہوئی۔ فردوس بیگم مسکرا اٹھیں۔ یہ ہوئی نا بات میری بچی، اب جاؤ کپڑے تبدیل کرو، کیسا پھیکا سا رنگ پہنا ہوا ہے، تیار ہو، ساتھ سنگھار کرو، نئی نویلی دلہن ہو۔ فردوس بیگم اسے سیاہ سادے سے سوٹ میں دیکھتے خفگی سے اسے گھورتے ہوئے بولیں۔ مناہل کے سیانہ سا ہنستے اس بات میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا اور اس کی کمر اکڑ کر تختہ بن چکی تھی۔ بھوکے پیٹ بیٹھی وہ کب سے دریاب کا انتظار کر رہی تھی۔ فردوس بیگم کھانا کھا کر سو چکی تھی اور وہ بار بار دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالتے داخلی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کار پورچ میں رکتی گاڑی کی آواز سنتے مناہل کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سست وجود میں چستی سی آ گئی۔ صوفے سے کھڑی ہوتے وہ بالوں کو صحیح کرتے دریاب کا انتظار کرنے لگی جو چند لمحوں بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دریاب نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے سرخ لباس میں سجی مناہل کو دیکھتے اپنی بھویں ریز کی۔ اپنی کلائی میں پہنی گھڑی پر نگاہ ڈالتے اس نے سنجیدگی سے مناہل کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب ہی متوجہ تھی۔ کیوں جاگ رہی ہو تم اب تک؟ وہ اتنی دیر تک اسے جاگتا دیکھ کر بھویں ریز کیے سوال گو ہوا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ بیٹھیں ڈائننگ ٹیبل پر، میں کھانا لگاتی ہوں۔ مناہل کے لیے اس کا پوچھنا ہی جیسے بہت تھا۔ وہ اپنی ازلی مدھم آواز میں کہتے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھنے لگی جب دریاب نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ سنو۔ دریاب کے کہنے پر اس نے پلٹتے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کل کلیئر کر دیا تھا سب کچھ، اس رشتے کی نوعیت کو بھی، پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ یہ سب مت کرو، مجھے یہ سب حد درجہ ناگوار گزرتا ہے۔ آئندہ میرا یوں اس طرح سے انتظار مت کرنا، میں کھانا باہر سے کھا کر آیا ہوں۔ برفیلے لہجے میں ٹکا سا جواب دیتے وہ مناہل کا دل پھر 100 ٹکڑوں میں توڑ گیا تھا۔ مناہل کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں تیزی سے نمی نے اپنی جگہ بنائی۔ دریاب اسے ایک نگاہ دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ دریاب آپ کے انتظار میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اسے جاتا دیکھ وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ دریاب نے رکتے جبڑے بھینچے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میری غلطی نہیں، میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میرا انتظار کرو، کھانا کھاؤ اور روم میں آؤ، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ وہ بے رحم تھا، بے رحمی سے کہتے اس پر یہ باور کرواتے کہ آج بھی اسے اس کے وجود کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جبکہ پیچھے وہ روتے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی۔ بھوک تو اب جیسے مر ہی گئی تھی۔ میں تو ابھی سے ہارنے لگی ہوں، مجھے تو ان کا یہ بے رخی بھرا سرد انداز برداشت نہیں ہو رہا۔ میں کیسے انہیں بتاؤں گی کہ میں الگ ہوں؟ میں انہیں چھوڑتے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بھرائی آواز میں وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ آنسو تیزی سے آنکھوں سے بہتے اس کے رخسار بھگونے لگے۔ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتی، مجھے میرا گھر بچانا ہے، میں اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دے سکتی۔ میرے شوہر کی محبت پر میرا حق ہے اور مجھے ان کی محبت ہر حال میں چاہیے۔ کچھ پل بن آواز رونے کے بعد وہ خود ہی خود کو ہمت دیتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے لبوں پر مسکراہٹ جمائے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ اسے بھی ابھی ٹوٹنا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ٹوٹے بٹن کو دیکھتے جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ آج اس کی ارجنٹ میٹنگ تھی، اسے جلد آفس جانا تھا اور وہ اتنا ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ واش روم سے شاور لیتے باہر نکلتی مناہل کے کانوں میں اس کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پڑی۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھیں اس شخص کی جانب مرکوز کیں جو شدید غصے میں آتے اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ 1 منٹ دریاب، اسے اتاریے مت۔ وہ فوراً سے اسے روکتے اس تک آئی، اس کی شرٹ کے بٹن دیکھنے لگی۔ 2 بٹن تھے جو ٹوٹ گئے تھے۔ اس کے انتہائی قریب ڈریسنگ مرر کے دراز سے سوئی دھاگا نکال رہی تھی اور دریاب اس کے بھیگے بالوں سے اٹھتی مندی مندی سی خوشبو اپنے ناک کے نتنوں سے ٹکراتی محسوس کر رہا تھا۔ گلابی رنگ کے گہرے گلے والی فراک میں ملبوس اس کا حسین سراپا قیامت خیز لگ رہا تھا۔ اس کے گہرے گلے سے جھانکتی دودھیا گردن اس کی رعنائیاں بے باکی سے دیکھتے دریاب کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ لائیے بٹن دیں۔ مناہل اس کے سینڈو سے جھلکتے سینے کو دیکھتے شرم سے سرخ پڑتی اپنی نظریں جھکائے اپنے سرخ اور سفید نرم و نازک ہتھیلی اس کے آگے کھول گئی۔ دریاب نے اس کے بھیگے خوبصورت نقوش کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے اس کی ہتھیلی پر بٹن رکھے
مناہل اپنے چہرے پر مرکوز اس کی تپش زدہ نظروں کو محسوس کرتے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکان لیے اس کی شرٹ کے بٹن لگانے لگی، جبکہ دریاب یکٹک اس کی جانب دیکھنے لگا۔ شادی کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود، جھاڑنے کے باوجود یہ لڑکی اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے رہی تھی۔ اسے سختی سے منع کر گیا تھا کہ رات کو اس کے انتظار میں مت جاگے، مگر مجال ہے جو اس لڑکی پر اس کی سختی کا کوئی اثر ہو جائے۔ وہ روز رات کو اس کے انتظار میں جاگتی تھی، اس کے آتے ہی وہ اس سے کھانے کی بابت پوچھتی تھی، اور دریاب اپنی سخت گیری اور بے حسی کا پرچم بلند رکھنے کی خاطر کہہ دیتا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے۔ اس لڑکی کی قربت کا وہ عادی ہو گیا تھا۔ جس رات تو اس کی قربت سے سکون حاصل کرتے، اسے اپنے سینے میں بھینچتے نہ سوئے، وہ رات اس پر قیامت بن کر گزرتی تھی۔ اس لڑکی کے لمس میں ایک الگ تاثیر تھی، ایک سکون تھا جو دریاب کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ جب جب وہ اس کی قربت میں سانسیں بھرتا تھا، کہیں نہ کہیں اسے مناہل کی ہٹ دھرمی برا انداز پسند تھا۔ اپنا ہر کام اس کے ہاتھ سے ہونا پسند تھا۔ وہ بلاواسطہ طور پر اس پر انحصار ہو رہا تھا، اس کی جانب کھنچ رہا تھا، اور اپنی اسی بات کو جھٹلانے کی خاطر وہ سخت الفاظوں کا استعمال کرتے اس لڑکی کا دل توڑ کر خود کو بھی بے سکون کر لیتا تھا۔ مناہل نے ایک نظر اس کی نظروں میں ڈالے، جھجکتے ہوئے جھکتے دھاگا کاٹا۔ دھاگا کاٹتے اس کے لب دریاب کے سینے سے ٹچ ہوئے۔ مناہل تڑپ اٹھی، رنگت سرخ انار ہوئی، اور دریاب بس یہیں تک اپنے جذباتوں پر بند باندھ سکتا تھا۔ مناہل کے بجلی کی تیزی سے دور ہوتے ہی وہ اس کی گردن جکڑے، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کے وجود میں اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ مناہل سر سے پاؤں تک لرز اٹھی۔ جتنی شدت سے اس کی سانسیں پی رہا تھا، مناہل کو لگ رہا تھا وہ گر جائے گی۔ دریاب نے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹے، اسے سہارا دیا۔ مناہل اس کا سہارا ملتے ہی اس کی گردن میں باہیں ڈالے، اس کا ساتھ دینے لگی۔ جب اسی لمحے کسی نے بے دھڑک ہوتے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دریاب اور مناہل کو کرنٹ کھاتے ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ مناہل نے گہرے سانس بھرتے دروازے کے بیچ بے شرموں کی طرح کھڑی لڑکی کو دیکھتے، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنی بکھری سانسوں پر اعتدال لانے کی سعی کی۔ وہیں دریاب نے رخ موڑے اپنی گہری سانسوں پر قابو پاتے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی انشا کی جانب متوجہ ہوا۔ ہیلو ہینڈسم، انشا مسکراتے کہتے اندر داخل ہوئی۔ دریاب کے سینے سے لگی، مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ دریاب کے سینے سے لگی اس کے دونوں گال بے تکلفی سے چومتے، اس سے دور ہوتے، اب مناہل کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور مناہل حیرت بھری نگاہوں سے دریاب کو، جو اس کے اس طرح دیکھنے پر جبڑے بھینچے اپنی نظریں پھیر گیا۔ ایک تیز ناگواری کی لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی۔ رنگت جو کچھ دیر پہلے شرم و حیا سے سرخ ہوئی، وہ طیش کے سبب سرخ ہونے لگی۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے انشا کی جانب دیکھا۔ ہیلو، میں دریاب کے بزنس پارٹنر اور بہترین دوست ہوں۔ تمہارے تاثرات دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے تمہیں میرے بارے میں بتایا نہیں۔ انشا نے طنزیہ نگاہوں سے مناہل کو دیکھتے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اپنا تعارف دیا۔ السلام علیکم۔ جی، انہوں نے بتایا نہیں آپ کے بارے میں۔ اپنے طیش پر بمشکل قابو پائے وہ سلام کرتے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر گئی۔ انشا نے اہانت کے سبب سرخ چہرہ لیے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، جبکہ دریاب تھوک نگلتے اپنی بیوی کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو انتہائی سخت تھے۔ اسے گویا فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن اسے فرق پڑ رہا تھا۔ مناہل کے تاثرات دیکھتے، اٹس فائن، اب تو تم جان گئی ہو۔ تم بتاؤ دریاب، آج کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ڈنر پر؟ انشا لاپرواہی سے کہتے دریاب سے مخاطب ہوئی۔ مناہل نے ضبط سے لب بھینچے دریاب کی جانب دیکھا۔ ڈنر؟ مناہل نے ضبط سے پوچھا۔ ہاں، دریاب اور میں روز رات کو ڈنر کرتے ہیں ساتھ میں۔ آج میں چاہ رہی تھی کہ ہم کسی اوپن ریسٹورانٹ چلیں دریاب؟ انشا کے انکشاف پر اس کی آنکھوں میں زخمی پن آن ٹھہرا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے دریاب کی جانب دیکھا، جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مناہل کی آنکھوں میں نمی جھلبلانے لگی۔ تم لاؤنج میں بیٹھو انشا، میں آتا ہوں وہیں۔ دریاب مناہل کی آنکھوں میں نمی دیکھتے انشا سے مخاطب ہوا۔ انشا جو کرنا چاہتی تھی کر چکی تھی۔ دریاب اور مناہل کو اس قدر قریب دیکھتے جو آگ اس کے سینے میں لگی تھی، وہ مناہل کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے بجھ چکی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ایک نظر مناہل پر ڈالتے
کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کے انتظار میں بھوکے پیٹ آدھی آدھی رات تک جاگتی ہوں، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ میرے شوہر نامدار اپنی سو کالڈ بہترین دوست کے ساتھ روز رات کو کھانا کھانے کے سبب لیٹ ہو جاتے ہیں۔ واہ! انشا کے جاتے ہی وہ بیڈ کی جانب آتے، پہلے سے صحیح بیڈ شیٹ کو دوبارہ صحیح کرتے، بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی بلند تھی جو دریاب کے کانوں تک بآسانی رسائی کر گئی۔ دریاب نے لب سختی سے باہم ملائے، اس کی جانب دیکھا جو بار بار اپنے آنسو صاف کرتے بیڈ شیٹ درست کر رہی تھی۔ مناہل کو جب لگا کہ اب وہ ہچکیوں سے رو دے گی، وہ واش روم کی جانب بڑھی۔ میں وضاحت دینے کو تیار ہوں، اسے واش روم کی جانب روتے ہوئے جاتا دیکھ دریاب کہہ رہا تھا، جب اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی۔ دریاب نے ضبط سے بند دروازے کو گھور کر دیکھا، اسے اس کے رونے سے فرق پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ناانصافی کی تھی مناہل کے ساتھ، اور آج پہلی بار وہ اپنے کسی عمل کی وضاحت اسے دینا چاہتا تھا، لیکن مناہل اسے نو لفٹ کا بورڈ دکھا گئی تھی۔ وہ ان دنوں بزنس ڈیل کی وجہ سے انشا کے ساتھ ڈنر پر چلا گیا۔ انشا نے جس طرح بات کو گھما کر مناہل کے سامنے پیش کیا تھا، وہ دریاب کو بھی ناگوار گزرا تھا۔ دریاب ضبط سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے، اندر سے آتی ہچکیوں کی آواز سنتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کس قدر پرسکونی سے اس کا لمس محسوس کرتے مدہوشی کے جہاں میں پہنچ گیا تھا، اور اب اسے روتا دیکھ اسے بے سکونی نے آن گھیرا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ اپنے بال سیٹ کیے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے کمرے سے چلے جانے کو محسوس کرتے مناہل اور شدت سے روتے دوبارہ شاور کی جانب بڑھے۔ وہ لڑکی نہیں ہے، ڈائن ہے، ڈائن۔ میرا بچہ اتنا سنگ دل باں بنتا، اس سنگ دل بنانے میں اس لڑکی کا بھی ہاتھ ہے۔ ہر وقت عورتوں کے بارے میں اسے کچھ نہ کچھ ایسا بتا دیتی ہے جسے سننے کے بعد وہ اور بدزن ہو جاتا ہے، اور پھر خود میاں مٹھو بنتے اپنی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتی ہے۔ وہ شاور لیتے فردوس بیگم کے پاس آتے انہیں سب بتا گئی تھی، جسے سننے کے بعد فردوس بیگم دانت پیستے ہوئے انشا کو کوسنے لگی تھی۔ دادو، وہ اس کے ساتھ آج ڈنر پر جا رہے ہیں، مناہل نے روتے ہوئے نے بتایا۔ ایسے کیسے چلا جائے گا وہ؟ تم اٹھو، جاؤ، جا کر اچھا سا تیار ہو، ایسا تیار ہونا کہ اس گدھے کے چاروں خانے چت ہو جائیں۔ میں جب تک اسے سیکٹری سے معلوم کرتی ہوں کہ وہ کس ریسٹورانٹ میں گیا ہے، تم وہاں پہنچ کر اس ڈائن کا کھیل پلٹ دو۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرے بچے پر فدا ہے، اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے۔ اٹھو تم۔ فردوس بیگم ایک نئی ترغیب اسے دیتے اپنا فون ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا گئیں۔ پر دادو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ غصہ ہو جائیں گے۔ مناہل کو ان کی ترکیب پسند تو آئی تھی، لیکن وہ دریاب کے غصے سے ڈرتے ہوئے بولی، سب صحیح ہے، تمہارا شوہر ہے وہ، تم حق رکھتی ہو اس پر، اور نہیں ہوگا غصہ۔ بہت سی تبدیلیاں دیکھ چکی ہوں میں اس میں، جو تمہارے آنے کے بعد آئی ہیں اس کی ذات میں۔ فردوس بیگم کے کہنے پر وہ مسکرا گئی۔ واقعی تبدیلیاں تو آئی تھیں۔ اس کا لہجہ پہلے کے برعکس اب اس کے لیے نرم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے لیے تعریفی کلمات ادا کرنے لگا تھا۔ روز رات کو اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے وہ نیند کی آغوش میں جاتا تھا۔ چھوٹی موٹی بے باکیاں کرتے وہ اسے شرم سے سرخ ہونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دریاب کے پسندیدہ گہرے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں مقید کیے، چہرے کے تیکھے نقوش کو میک اپ سے مزید نکھارے، وہ اس کی ریزرو کی گئی ٹیبل پر ان کے آنے سے پہلے بیٹھی، ہاتھ ٹھوڑی تلے ٹکائے انتظار کر رہی تھی۔ فردوس بیگم کی فون کال کی وجہ سے مینیجر اسے عزت و احترام کے ساتھ ٹیبل تک لے آیا تھا۔ اوپن ریسٹورانٹ میں لگی لائٹس، ٹھنڈی ہوائیں اور اطراف میں نظر آتا خوبصورت منظر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کیا تھا۔ یکدم اس کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ سامنے سے آتے دریاب اور انشا کو دیکھتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے مناہل نے اپنا غصہ اور ناگواری کو چھپاتے لبوں پر مصنوعی مسکان سجائی۔ دریاب جو نظروں کو اپنے موبائل پر مرکوز کیے ٹیبل کی جانب آ رہا تھا، نظریں اٹھانے پر دنگ سے رہ گیا۔ وہ نیلے لباس میں سجی اس کے سامنے کھڑی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دریاب کا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ وہ جب جب مناہل کی جانب دیکھتا تھا وہ اسے ہر انداز میں حسین لگتی تھی، جیسے اس وقت وہ اپنی سجاوٹ اور مسکان سے اس کو چاروں خانے چت کر گئی تھی۔
وہ کن کن باتوں کو جھٹلاتا۔ اس کا دل اس لڑکی کو دیکھتے بے قابو ہو جاتا تھا، جیسے اب ہو گیا تھا۔ تم؟ انشا نے قہر بار نظروں سے مناہل کو دیکھتے کہا۔ ہاں میں۔ آپ کے تاثرات دیکھتے لگ نہیں رہا کہ دریافت نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کے ڈنر میں آپ لوگوں کو میں بھی جوائن کرنے والی ہوں۔ طنزیہ نگاہوں سے انشا کو دیکھتے وہ اسی کے انداز میں بولی۔ انشا نے گہرا سانس بھرتے دریافت کی جانب دیکھا، جو بنا پلکیں جھپکائے مناہل کو دیکھ رہا تھا۔ مناہل اس کے یوں دیکھنے پر فتح یابی سے مسکرا دی، جبکہ انشا کے وجود جل کر خاکستر ہو گیا۔ دریافت ہوش میں آ جائیے، یہ ریسٹورانٹ ہے، گھر جا کر دیکھ لیجیے گا، تب کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے مسکراتے ہوئے شرمیلے لہجے میں بولی۔ دریافت کی آنکھیں حیرت سے پہلیں، جبکہ انشا جانتی تھی اس نے سب والی حرکت کا حوالہ دیا ہے۔ دریافت حیرت اور تعجب سے اپنی بیوی کے تاثرات اور بدلے انداز دیکھ رہا تھا۔ دریافت تم نے بتایا نہیں؟ انشا نے کرسی کھینچتے بیٹھتے ہوئے دریافت سے پوچھا۔ مجھے خود ابھی پتہ چلا ہے، دریافت بڑبڑایا۔ کیا؟ انشا اس سے فاصلے پر تھی، اسی لیے سن نہیں پائی، جبکہ مناہل اس کی بڑبڑاہٹ سنتے اپنی مسکان ضبط کر گئی۔ ہاں میں بھول گیا تھا، دریافت نے کہتے مناہل کے لیے کرسی کھینچی۔ مناہل جتاتی نظروں سے انشا کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بیٹھی۔ اوہ اچھا، کوئی بات نہیں، اچھا ہوا جو تم نے جوائن کر لیا ہمیں۔ میں تمہیں اپنے اور دریافت کے بارے میں بتاتی ہوں، ہم کیسے یونی میں ملے، کیسی ہماری دوستی ہوئی، کتنے وقت سے ہم دونوں ساتھ ہیں۔ انشا مسکراتے ہوئے دریافت کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ انشا نے ہاتھوں کی مٹھیاں قدرے سختی سے بھینچی، اس بات میں سر ہلایا۔ دریافت کے لبوں پر مسکراہٹ آ سجی۔ اپنی بیوی کی آنکھوں میں جلتے آگ کے شعلے اور اس کی بند مٹھیاں دیکھتے اس کی بیوی بری طرح جیلس ہوتے اسے بے انتہا پیاری لگ رہی تھی۔ مناہل کھانا زبردستی اپنے گلے سے اتار رہی تھی، کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ انشا جو بولنا شروع ہوئی تھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ دریافت جان بوجھ کر اس کی باتوں میں حصہ لیتے اپنی بیوی کی جیلسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مینو؟ یکدم ایک انجان آواز ان کے ٹیبل کے قریب سے گونجی۔ مناہل جو کانٹے پر گرفت سخت کیے انشا اور دریافت کو دیکھ رہی تھی، اس آواز پر پرجوشی سے مڑی۔ دریافت نے بھویں ریز کیے اس کا انداز دیکھتے آواز کے تعاقب میں دیکھا، جہاں ایک نوجوان کو دیکھتے اس کی بھویں آپس میں ملی۔ ضمیر تم؟ مناہل مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے پرجوشی سے بولی، اور اس کی یہ پرجوشی اور مسکراہٹ دریافت کو سخت ناگوار گزری۔ ہاں میں۔ کیسی ہو تم مینو؟ ضمیر اس کے پاس آتے انتہائی نرمی سے مخاطب ہوا۔ مینو؟ دریافت نے گلا کنگارتے بن آواز مناہل کا نام دہرایا۔ ہاتھ میں تھامے کانٹے پر اب اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ضمیر، تم یہاں؟ مناہل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بس لنچ کرنے آیا تھا، تمہیں دیکھنے ہی پہچان گیا۔ ضمیر نے جواب دیا۔ کون ہے یہ؟ دریافت نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ کی شکل میں ڈھالے ان کی گفتگو کے درمیان حصہ لیا۔ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، جیسے آپ کی دوست ہے نا انشا۔ مناہل کے ہاتھ اب لگی تھی وہ بات جس سے وہ مخالف سے بدلہ لے سکتی تھی۔ مخالف کی تنی بھویں دیکھتے وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے ضمیر پسند نہیں آیا۔ دریافت نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ ضمیر، ہمیں جوائن کرو، میں بھی آپ کو ہمارے بچپن کے قصے سناتی ہوں، آپ کو یقیناً پسند آئیں گے۔ ضمیر سے کہتے وہ دریافت سے مخاطب ہوئی۔ ضمیر فوراً سے اس کی بات مانتے اس کے برابر میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ دریافت کو اپنے سینے میں آگ جلتی محسوس ہوئی، آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئیں۔ وہ خود پر ضبط کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اسے اپنا ضبط ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور انشا اس کے تاثرات بخوبی نوٹ کر رہی تھی۔ مناہل اور ضمیر اپنے بچپن کے قصے سناتے دریافت کے تن من کو جلا گئے تھے۔ دریافت نے اپنی تھائی پر رکھے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچے، اپنی ٹانگ ہلاتے خود پر ضبط کیا۔ مناہل ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی کہ اس کے پاس رکھے سوپ کے باؤل سے اس کا ہاتھ ٹکرایا، نتیجتاً گرم گرم سوپ اس کے ہاتھ پر چھلک گیا۔ مناہل درد سے سسکی بھر گئی۔ دریافت تڑپ کر آگے ہوا، اس سے پہلے اس کا ہاتھ تھامتا ضمیر مناہل کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ مناہل نے سٹ پٹاتے دریافت کی جانب دیکھا، جس نے جبڑے اس قدر سختی سے بھینچے تھے کہ اس کی گردن اور پیشانی کی رگ ابھر کر واضح ہوئی تھی۔
ٹھیک ہوں میں ضمیر، مناہل اپنا ہاتھ ضمیر کی گرفت سے کھینچ گئی تھی۔ ضمیر نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، بچپن سے وہ اس کے ساتھ تھی، اسی لیے وہ اس کے لیے فکر مند ہو گیا تھا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ انشا تم چلے جانا گھر۔ دریاب اپنی مزید ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ مناہل کی کلائی جکڑے اسے اٹھاتے اپنے انتہائی نزدیک کر گیا۔ پر میں گاڑی نہیں لائی دریاب۔ انشا نے کھڑے ہوتے ہی اسے دیکھتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، مسٹر ضمیر تمہیں چھوڑ دیں گے۔ دریاب نے فوراً سے حل تجویز کیا۔ مناہل نے تھوک نکلتے دریاب کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سرد تھے، جبکہ آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور گردن کی پھولی رگیں اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ ضمیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ دریاب اس پر ایک سرد نگاہ ڈالتے مناہل کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے آگے بڑھا۔ چلیں انشا جی؟ ضمیر نے پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے انشا سے پوچھا۔ شٹ اپ، انشا نے تل ملاتے جواب دیا۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ بھی داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ لے کر جانا بھی کون چاہتا ہے میک اپ کی دکان کو؟ ضمیر منہ بناتے کہتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی پلیٹ میں موجود کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ وہ تند و تیز ڈرائیو کرتے گھر آیا تھا۔ پورچ میں گاڑی روکتے وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مناہل نے دل ہی دل میں اللہ سے اپنے لیے خیر مانگی۔ تمام راستے اس کے سرد تاثرات، اس کے ہاتھوں کی ابھری رگیں، اس کی سانسیں سینے میں کہیں اٹکا گئی تھیں۔ تھوک نگلتے گاڑی کا دروازہ کھولے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں دیکھتے ہوئے اس نے خوف زدہ نگاہوں سے دریاب کی جانب دیکھا، جو اپنا کوٹ اتارتے پوری قوت سے زمین پر پھینک چکا تھا۔ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے اپنے اشتعال پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو وہ منظر یاد کرتے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا جب ضمیر نے مناہل کا ہاتھ تھاما تھا۔ غصہ اور اشتعال سے پاگل ہوتے وہ ڈریسنگ مرر پر رکھا سارا سامان زمیں بوس کر گیا۔ دریاب، مناہل خوف زدہ ہوتے چیختی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ دریاب نے اس سے سرخ نگاہوں سے گھورتے اس تک ایک ہی جست میں آتے اس کے بازو تھامے۔ میرے ساتھ تم کبھی اتنا نہیں ہنسی جتنا اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس کے بازوں پر گرفت سخت کیے وہ دھاڑا۔ مناہل کا روم روم خوف سے سنسنا اٹھا۔ دریاب، آپ ہوش میں نہیں ہیں، دور ہٹیں پلیز۔ مناہل کو اس کا انداز خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ خوف زدہ آواز میں گویا ہوئی۔ ہوش میں نہیں؟ واہ، میں ہوش میں نہیں؟ میں؟ دریاب تنزیہ کہتے اس سے دور ہوتے تالیاں بجا گیا۔ مناہل کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ میری بیوی اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ ہنس رہی ہے، کہا لگا رہی ہے، اور میں ہوش میں نہیں ہوں۔ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما۔ کس نے اسے یہ اجازت دی کہ وہ تمہیں ہاتھ لگا سکے؟ بولو کس نے؟ وہ یکدم اس کی جانب بڑھتے اس کے بازو پھر سے جکڑے غرایا۔ بیوی؟ کس بیوی کی بات کر رہے ہیں آپ، جسے آپ نے شادی کی پہلی رات ہی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس کی زندگی میں عمل دخل نہیں دیں گے، نہ وہ آپ کی زندگی میں عمل دخل کرے گی، جسے آپ نے اپنی ذات اور زندگی کا کوئی اختیار نہیں دیا، جس کا وجود آپ کے لیے محض ضرورت ہے؟ مناہل اس کے ہاتھ جھٹکتی چیخی۔ دریاب نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ پھر بھی تم میری بیوی ہو، کوئی غیر مرد تمہاری جانب دیکھنے تک کا حق نہیں رکھتا، گویا کہ ہاتھ لگانا۔ اس کی تمام باتوں کے جواب میں سلگتے ہوئے بولا۔ اوہ، ایسے تو آپ بھی میرے شوہر ہیں، پھر کیسے وہ غیر عورت آپ کو ہاتھ لگا سکتی ہے، آپ کے گلے لگ سکتی ہے، آپ کے ساتھ ڈنر پر جا سکتی ہے؟ اردو بدو گویا ہوئی۔ بدلہ لیا تھا تم نے مجھ سے؟ دریاب نے سرد آواز میں اس کے مد مقابل آتے پوچھا۔ ہاں لیا تھا۔ جب آپ مجھے اپنی سو کالڈ دوست کے ساتھ مل کر جلا سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ مناہل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے جواب دیا۔ اور تم جیلس ہوئی تھی انشا سے؟ کیوں؟ تمہیں وہ برداشت نہیں ہوئی؟ اس کے جواب کو بمشکل ہضم کیے وہ سوال گو ہوا۔ اور آپ کیوں جیلس ہوئے ضمیر سے؟ آپ کو وہ کیوں برداشت نہیں ہوا؟ وہ اسی کا سوال دہرا گئی۔ دریاب نے اس کے لبوں سے ضمیر کا نام سنتے اپنے اشتعال کو ساتویں آسمان تک جاتے محسوس کیا۔ فشار خون بلند ہوا، اس کا روم روم جھلس اٹھا۔ جواب دیں، کیوں بھڑک رہے ہیں آپ اس طرح؟ کیوں آپ کو غصہ آ رہا ہے ضمیر کا مجھے چھونے سے، میرے اس کے ہمراہ ہنسنے سے، جبکہ آپ میری زندگی پر کوئی اختیار نہیں رکھتے؟ جواب دیں۔ جب میں محض آپ کی ضرورت کا سامان ہوں
جب آپ کو مجھ سے کوئی دلی وابستگی نہیں، بتائیں نا، کیوں ہے یہ غصہ؟ کیوں مجھ پر چیخ رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ سے وار کرتے، اسے پیچھے کرتے، خود اس کی جانب بڑھتے سوال در سوال کر رہی تھی۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، اسی لیے نہیں برداشت ہوا وہ شخص تمہارے نزدیک۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اسی لیے نہیں برداشت ہوا کہ اس نے تمہیں ہاتھ لگایا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اسی لیے نہیں برداشت ہو رہا تمہارے لبوں سے اس کا نام۔ سنا تم نے؟ ضرورت کا سامان نہیں ہو، سکون ہو میرا تم، محبت ہو تم میری۔ اس کے سوالوں سے تنگ آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، بلند آواز میں اعتراف کر رہا تھا۔ مناہل ساکت ہوتے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کمرے میں طویل خاموشی چھائی، دونوں کی بے ہنگم سانسیں کمرے میں رقص کرنے لگی۔ مناہل اسے اپنی جانب یکٹک دیکھتے مسکرا اٹھی، گویا اس محبت کے اعتراف سے رگ رگ میں سکون بڑھتا چلا گیا۔ ضمیر، وہ ضمیر کے متعلق اسے بتانے ہی والی تھی کہ وہ اس لیے بھائی جیسا ہے، اور ضمیر بھی اسے اپنی بہن مانتا ہے، لیکن بول نہ پائی کیونکہ دریاب نفی میں سر ہلاتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے، اسے زمین سے اوپر اٹھاتے بیڈ پر لٹا گیا، جبکہ اس کے لبوں کو آزادی نہیں بخشی تھی۔ مناہل اس کے جنونی لمس کو محسوس کرتے اس کے کاندھوں کو جکڑ گئی۔ وہ انتہائی شدت سے اس کی سانسیں پی رہا تھا، اسے اپنی سانسیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دریاب نے اس کی بند سانسیں محسوس کرتے اسے آزادی بخشی۔ نام مت لینا ورنہ مار ڈالوں گا اسے، شدت جنون سے کہتے وہ مناہل کو خوف زدہ کر گیا۔ بھائی بہن کا رشتہ ہے ہم میں دریاب، مناہل نے نام لیے بنا وضاحت دی۔ جو بھی ہے، مجھے نہیں منظور کہ تمہارے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام ادا ہو، دریاب سرد لہجے میں کہتے اپنی شدت سے سرخ ہوتے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ ایسے تو مجھے بھی منظور نہیں کہ آپ کے لبوں سے کسی غیر عورت کا نام ادا ہو، اور آپ تو اس کے ساتھ ڈنر تک کرتے آئے ہیں۔ کیا کروں آپ کا؟ آپ کو مار ڈالوں یا اسے؟ وہ دریاب کو کالر جکڑے شدت جنون سے کہتے اسے قہقہا لگانے پر مجبور کر گئی۔ میری بیوی میری ٹکر کی ہے، دریاب نے ہنستے ہوئے اس کے لبوں کو چھوا۔ بڑی دیر بعد یاد آیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں دریاب، مناہل نے شکوہ کیا۔ یاد تو پہلے ہی تھا، ادراک آج ہوا جب میں سلگ اٹھا تو میں کسی غیر کے سنگ ہنستے دیکھتے۔ اپنی ماں کی وجہ سے میں عورتوں پر بھروسہ نہیں کر پایا، ایسا خاکہ ذہن میں بنا جو مٹا نہیں، یا یوں کہو کہ کوئی تھا نہیں جو اس خاکے کو مٹاتے، عورت ذات کا ایک نیا خاکہ بناتا جس میں عورت وفادار ہے، سراپا محبت ہے۔ تم آئی ہو، تم نے احساس کروایا۔ میری سختی، میری بے رخی، میری بے اعتنائی، سب کے جواب میں محض مجھے محبت ملی۔ میں نے عورت کا ایسا روپ دیکھا جو کسی حال میں اپنے شوہر اور گھر سے غافل نہیں ہوئی، جو آسائشیں اور دولت پانے کے باوجود شوہر کی محبت کے لیے تڑپتی رہی، اور تبھی مجھے یقین ہوا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کے لیے میں اہم ہوں۔ دریاب نرمی سے اس کے نچلے لب پر انگوٹھا پھیرتے نرمی سے کہہ رہا تھا، اور مناہل نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں واقعی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں دریاب، آپ سے کبھی غافل نہیں ہو سکتی۔ مجھے آسائشیں اور دولت نہیں چاہیے، مجھے بس ایک چھوٹا سا گھر چاہیے جہاں آپ ہوں، آپ کی محبت ہو، آپ کا ساتھ ہو۔ بس میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، کہیں نہیں، مناہل نم آواز میں کہتے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ میں کہیں جانے بھی نہیں دوں گا، دریاب نے شدت سے کہتے پھر اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں شامل کی۔ مناہل سکون سے آنکھیں موندے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ ویسے تم انشا سے جیلس ہوتے بہت حسین لگ رہی تھی، مناہل کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کی گردن میں منہ چھپائے مسکراتے ہوئے بولا، میں آپ کا خون کر دوں گی اگر آپ نے اس کا نام بھی لیا تو۔ وہ پھر بھڑک اٹھی تھی انشا کے نام سے۔ دریاب کے بال جکڑے دانت پیستے ہوئے کہتی، وہ اس کے کاندھے پر دانت کاڑ گئی۔ دریاب نے قہقہا لگایا اپنے کاندھے سے اٹھتی چبھن کو برداشت کیا۔ جنگلی بلی، اب میری باری، مناہل کے دور ہونے پر وہ خمار سے بھرے لہجے میں کہتے اس کی گردن پر جھکتے اپنے لب ضبط کرتے اس کے وجود کو اپنے لمس سے مہکانے لگا، اور مناہل مسکراتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کرتی اس کی قربت میں بھیگتی چلی گئی۔ حال
سر میں اٹھتی شدید ٹیسوں کے سبب وہ اپنی بند آنکھیں کھول گیا تھا۔ آنکھیں کھولتے اسے تیز روشنی اپنی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئی۔ دریاب نے آنکھیں بند کرتے پھر کھولی۔ کچھ پل غائب دماغی میں مبتلا رہنے کے بعد اسے یاد آیا کہ کیسے رات کو آفس سے واپسی پر اس کے پاس انشا کی کال آئی اور وہ مناہل کو کچھ اور وقت انتظار کرنے کا کہتے ڈنر کا پلان کینسل کرتے انشا کے گھر آن پہنچا، جس نے مدد کے لیے اسے بلایا تھا کہ اس کے گھر چور آ گئے ہیں۔ دریاب کے آنے پر اسے بتایا کہ چور بھاگ گئے ہیں اور پھر اسے جوس کی پیشکش کی۔ دریاب اس کے اصرار پر جوس پی گیا، جسے پیتے ہی اسے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ دریاب نے سب یاد کرتے اپنے کاندھے پر وزن محسوس کرتے انشا کی جانب دیکھا۔ اسے اپنی شرٹ میں ملبوس اپنے نزدیک دیکھتے وہ کسی اچھوت کی مانند اسے خود سے دور کر گیا۔ انشا جو نیند میں محو تھی دریاب کے جھٹکنے پر بیدار ہوئی۔ دریاب نے بیڈ سے اٹھتے اپنے سر کو جکڑا۔ دریاب، انشا نے محبت سے پکارا، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا ہے، رائٹ؟ میں صحیح بول رہا ہوں نا؟ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا، مجھے گھر جانا ہے، مناہل میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ دریاب بے ربط جملہ کہتا دروازے کی جانب بڑھنے لگا، جب انشا نے فوراً سے اس کا راستہ روکا۔ ہمارے درمیان سب کچھ ہوا ہے دریاب، رات تم ساری حدیں پار کرتے مجھے اپنے نام کر چکے ہو۔ انشا بے شرموں کی طرح اس کی شرٹ میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی گویا ہوئی۔ جھوٹ مت بولو انشا، تم نے مجھے بلایا جھوٹ کہہ کر کہ تمہارے گھر چور گھس آئے ہیں، تم نے میری ڈرنک میں کچھ ملایا، یہ سب تمہارا پلان ہے۔ صحیح کہتی تھی مناہل کہ تم صحیح لڑکی نہیں ہو۔ دریاب غصے سے غرایا، مناہل؟ وہ کون سی پارسا ہے؟ دیکھا نہیں تھا تم نے اس کے دوست کے ساتھ اس کی کیسے ہنس رہی تھی؟ وہ بھی تمہاری ماں کی طرح تمہیں چھوڑ دے اس کے ساتھ چلی جائے گی دریاب۔ مناہل کا ذکر آتے ہی انشا آپے سے باہر ہوتی چیخی، زبان بند کرو اپنی ورنہ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ خبردار جو میری بیوی کے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھے اس پر بھروسہ ہے، اتنا کہ پوری دنیا بھی اس کے خلاف چلی جائے میں پھر بھی اس کا ساتھ دوں گا۔ دریاب دہش میں آتے انشا کے عارض پر زوردار تھپڑ رسید کرتا چیخا۔ انشا کا وجود زمین بوس ہوا، وہ زمین پر گرے ہنسنے لگی۔ تمہیں اس پر یقین ہے لیکن اس سے نہیں ہے، اب تک تو وہ تمہیں چھوڑ گئی ہوگی۔ میسج کیا تھا میں نے، بلایا تھا اسے، اب تک تو وہ دیکھ چکی بھی ہوگی۔ انشا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی اور دریاب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہمارے درمیان، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو انشا؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کا گلا جکڑے شدت سے چیخا۔ ہاں، کچھ نہیں ہوا ہمارے درمیان میں، لیکن یہ مناہل کو تو نہیں پتا نا، اور پوچھتے ہو کیوں کر رہی ہوں ایسا؟ کیا تم انجان تھے میرے جذبات سے؟ محبت کرتی ہوں میں تم سے، تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، اور میں گئی بھی۔ دریاب، تمہیں کیوں نہیں ہے مجھ سے محبت؟ انشا مسکراتے ہوئے کہتے آخر میں رو پڑی۔ میں نے 1000 بار کہا تھا تمہیں انشا، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، محبت زبردستی نہیں ہوتی، تم اور میں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اگر میری بیوی مجھے چھوڑ کر گئی انشا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور اپنے ان الفاظوں کو پورا کرنے میں جھجکوں گا بھی نہیں۔ سرد لہجے میں کہتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے وہ پلٹا، جب اس کی نظر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی مناہل پر پڑی۔ مناہل میری جان، میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا تم سمجھ رہی ہو، یہ انشا کا ٹریپ تھا۔ مناہل، میں نے بے وفائی نہیں کی، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بچوں کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مناہل نے سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ زمین پر کھانستی انشا کے نزدیک آئی، جبکہ دریاب اس کے ہاتھ جھٹکنے پر جبڑے سختی سے بھیج گیا تھا۔ پہلی بار دل خوف کی شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ ضمیر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مناہل نے ہی اسے فون کر کے بلایا تھا۔ جب اس کے پاس انشا کا میسج شو ہوا، تمہیں لگا تھا میں اپنے شوہر پر یقین نہیں کروں گی؟ میں نے جس حالت میں انہیں تمہارے ساتھ دیکھا، اس کے بعد میں سچ میں انہیں بے وفا مانتی اور یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن آدھے راستے میں جا کر مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھار آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں پلٹ آئی اور دیکھو،
میرا پلٹنے کا یہ فیصلہ کس قدر درست تھا کہ واپس پلٹنے پر مجھے تمام سچائی خود بخود ہی پتہ چل گئی۔ مناہل کے کہنے پر دریاب نے سکون کا سانس بھرا۔ ضمیر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ تم عورت نہیں ہو، عورت نام پر دھبا ہو۔ عورت کے لیے محبت سے زیادہ عزت اہمیت رکھتی ہے۔ تم نے ایک ہستہ بستہ گھر اجاڑنا چاہا، ابھی بھی وقت ہے، نکل آؤ۔ جو محبت تمہیں ہر حد پار کرنے پر اکسائے وہ محبت نہیں، ضد ہے۔ اس ضد کو چھوڑ دو انشا، ایک بہترین مستقبل تمہارا منتظر ہے۔ مناہل کے لہجے میں کوئی نفرت، کوئی سختی نہیں تھی، اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ اختتام میں اس کے لہجے میں نمی آ سمائی، جیسے وہ ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو صحیح راستہ بتا رہی ہو۔ تم اس شخص کی حقدار ہو جو تم سے محبت کرے۔ یقین کرو، چاہے جانے کا احساس چاہنے سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور تمہیں وہ شخص ملے گا جو تم سے محبت کرے، بے حد کرے۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے نرمی سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انشا نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مناہل، دریاب نے کچھ کہنا چاہا جب اس کا ہاتھ تھامے اس کے لبوں پر انگلی رکھ گئی۔ کوئی وضاحت نہیں چاہیے، آپ کو مجھ پر یقین ہے اور مجھے آپ پر یقین ہے۔ بس یقین تھوڑا سا ڈگمگایا تھا، جس کے لیے معافی چاہتی ہوں میں۔ مناہل نے مسکراتے ہوئے کہا، معاف کیا یارا، میرے لیے یہی بہت ہے کہ میری بیوی پلٹ آئی میرے لیے۔ دریاب نے محبت سے کہتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے باہر کی جانب اس کے ہمراہ قدم بڑھائے۔ چاروں جانب دیکھو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تمہیں لازمی نظر آئے گا جو تم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو۔ ضمیر نے آنکھیں گھماتے اپنی کالر جھٹکتے ہوئے کہتے، سیٹی کی دھن بجاتے ایک نظر انشا پر ڈالتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ چاہنے سے زیادہ چاہے جانا حسین ہے۔ انشا نے گھٹنوں میں منہ چھپائے مناہل کے الفاظ دہرائے۔